کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹیور جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ریاست میں منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ SSC امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کو امتحان شروع ہونے کے 5 منٹ تک حاضر ہونے کی اجازت ہوگی۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے انٹرمیڈیٹ اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد پر ریاست کے ضلع کلکٹرز اور SPs کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں ایجوکیشن سیکرٹری یوگیتا رانا، انٹر بورڈ سیکرٹری کرشنا آدتیہ اور اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر نوین نیکولس نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے CS رام کرشن راؤ نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 25 فروری سے شروع اور 10ویں جماعت کے امتحانات 14 مارچ سے شروع، اور انہوں نے کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ بغیر کسی بے ضابطگی کے سخت طریقے سے ان امتحانات کا انعقاد کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس بار طلبہ کو امتحانات کے مقررہ وقت سے 5 منٹ بعد بھی امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر سائی چیتنیہ IPS نے مطلع کیا ہے کہ نظام آباد ضلع میں نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے دائرہ اختیار میں نظام آباد، آرمور اور بودھن ڈویژنوں میں امن و سلامتی کو خراب کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے رودرور تھانے کے تحت ایک کالونی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے پولیس کمشنر نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیہ IPS نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی ہو وہ متعلقہ پولیس افسران کو مطلع کریں یا ڈائل 100 پر اطلاع دیں۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پی پرونیا نے کہا ہے کہ ضلع میں شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات اور 14 مارچ سے شروع ہونے والے 10ویں جماعت کے پبلک امتحانات کو غلطیوں سے پاک بنانے کے لیے مؤثر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ نے متعلقہ محکموں کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ حیدرآباد سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ضلع کلکٹرز کے ساتھ امتحانات کے انعقاد کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں اس موقع پر کلکٹر پی پرونیا، جنہوں نے ضلع کلکٹر کیمپ آفس سے ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیا، انہوں نے CS کو ضلع میں امتحانات کے انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کی وضاحت کی۔ تلنگانہ حکومت نے ملازمین اور پینشنرز کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر 60 سال سے کم عمر کا کوئی سرکاری ملازم انتقال کر جائے تو معمول کے فوائد کے علاوہ اضافی 10 لاکھ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست بھر کے تقریباً 17.7 لاکھ ملازمین اور پینشنرز کو ڈیجیٹل ہیلتھ امپلائی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کارڈز کے ذریعے 1998 بیماریوں کا علاج ریاست کی 652 نامزد ہاسپٹل میں فراہم کیا جائے گا۔ حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہ سے 1.5% رقم ٹرسٹ میں جمع کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ملازمین سے تقریباً 528 کروڑ روپے ٹرسٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے۔ حکومت بھی مساوی رقم ٹرسٹ میں جمع کرائے گی۔ اس ٹرسٹ کا انتظام چیف سیکرٹری اور دیگر اراکین کی نگرانی میں کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ملازمین اور پینشنرز کے لیے نقد سے پاک علاج کی اسکیم کو بھی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر پی سنواس ریڈی نے کہا کہ ریاست کے ضلع اور منڈل ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ سکسیس گروپ آف سکولز میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور ایمپاورمنٹ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز اب شہر کی مختلف برانچز میں اوپن ہے اور ساتھ ہی صرف لڑکیوں کے لیے ہمارا ایکسکلوسیو اسکول ٹولی چوکی اور پرانی حویلی میں بھی اویلیبل ہے۔ پہلے 100 طلبہ کو بالکل فری ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ایڈمیشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، اس لیے دیر نہ کرے اور آج ہی ایڈمیشن لیجیے۔ بہادر پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ان دنوں پارکنگ کو لے کر شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ بے ترتیب پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے، جس سے عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔
علاقہ مکینوں کے مطابق سڑکوں کے کنارے اور تجارتی مقامات کے سامنے غیر منظم انداز میں گاڑیاں کھڑی کی جا رہی، جس کے باعث آمد و رفت متاثر ہو رہی۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں عرفان بن عابد نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر پارکنگ کے مسئلے کو جلد حل نہ کیا گیا تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹریفک پولیس اور بلدیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں منظم پارکنگ کا نظام نافذ کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ عوامی حلقوں نے امید ظاہر کی کہ ذمہ دار ادارے جلد نوٹس لے کر اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں گے۔ پر ہم کوئی بھی بستی والے گاڑی وہاں پر پارکنگ رکھے تو اوپر سے گاڑیوں پہ ایسڈ پھینک رہے، کچرا پھینک رہے، اور کل آ کے آنند سری کے کمپلین لکھائے سب کے نام پہ۔ نماز کے بعد بولے تو ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، نہیں اب چلنا تم نا کمپلین کو چلنا بول کے کمپلین لکھا رہے، گالی ہر ٹائم گالی۔ یہ جو ہے نا لڑائی 40 سال سے ان سے ہماری لڑائی ہے، جب لڑتے رہتے ہیں۔ انہوں اور ان کے ایک بڑے بھائی ہے مقبول، یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے ہیں، پولیس والے رہ کے پولیس والوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈیوٹی پہ رہ کے ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ ڈیوٹی پہ رہ کے کیا بولتے ہیں، میں ڈیوٹی کا، میں فلانے پولیس اسٹیشن میں میں ایس آئی ہوں، میں کو نہیں بات کرنا زیادہ، میں سب کو اندر گھسا دیتا ہوں، پھنسا دیتا ہوں، بلکہ ورگر لینگویج ہر چیز جب ان کی یہ لینگویج رہتی۔ آپ لوگ کیا کرے اس کے خلاف؟ ہم لوگ وہاں پر گاڑی پارک کرے تو انہوں کیا کرے، یہاں گاڑی نہیں لگانا بولے۔ میں بولا روزہ کھولے بعد تراویح کے بعد چلے جاتا ہوں، ابھی چھٹا نہیں تو تیری ماں کو تیری بہن کو بول کے گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم آ کے یہاں کمپلینٹ دیے پولیس اسٹیشن میں، پولیس اسٹیشن بہادر پورہ پی ایس میں ہم کمپلینٹ دیے۔ پولیس والے ہم کو صبح سے ستا رہے، ان کے خلاف ہم کمپلینٹ دینا چاہ رہے تو پولیس والے کیا بول رہے، آج صبح تھوڑی دیر سے آؤ، بڑے صاحب آئے تو آؤ، چھوٹے صاحب آئے تو آؤ، بول کے ایسا ہمارے کو بھیج دے رہے۔ ہماری کمپلینٹ لینے کو تیار نہیں ہے پولیس والے۔ وہ جو آپ صاحب بتائے انہوں بھی بہادرپورہ پولیس اسٹیشن میں نوکری نہیں، کرتے ہیں، یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، انہوں کہیں دوسری جگہ کیا وہ سی پی یا کچھ ایس بی میں انہوں کام کرتے، بی ایس ایف کے انہوں وہاں پر جاب کرتے۔ انہوں اپنی ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے، ہم ایسے لڑ رہے، پولیس والے کمپلینٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں لڑ رہے، اب آپ بول رہے 40 سال سے لڑ رہے، 40 سال سے کیا کرے پھر اب تک؟ آپ نہیں لڑ رہے، اب کیا کرتے ہیں؟ 40 سال سے لڑ رہے، فائٹ کر رہے، اب تک نہیں کرے آپ لوگ؟ آج پہلی بار کمپلینٹ کر رہے۔ ایم ایل اے کو، کارپوریٹر کو، ایم پی صاحب کو نہیں بولے؟ نہیں بولے، کئی کو نہیں بولے، پھر ووٹا ڈال دینا آپ لوگ۔ ایریا ایم ایل اے کارپوریٹر صاحب کو جا کے بولے تو کون آتے کارپوریٹر؟ آپ کے کون آتے تھے؟ اب تو نہیں ہے کارپوریٹر حسین پاشا صاحب ہے، ہاں نہیں بولے۔ ہم دارالسلام کو گئے تھے، صاحب لوگ کیا بولے، ہم دارالسلام جا کے 4 دن ہوا تھا، 20 دن پہلے لڑائی آپ کی کل بھی بول رہے ہیں، آپ گئے 4 دن پہلے؟ نہیں 20 دن پہلے کمپلینٹ دیا تھا، میں پہلے 20 دن پہلے بھی ایک کمپلینٹ دیا تھا، 2 مہینے پہلے کمپلینٹ دیا تھا یہ پی ایس کو آ کے، ابھی تو کوئی ایکشن نہیں لیے لوگ۔ اب اللہ کل شام میں لڑکے آ کے مار کے ہمارے کو کیا بول رہے، یہاں پر لڑنا نہیں، ہم مارتے کچھ بھی کرتے، ہم جو بھی کمپلینٹ کریں گے ہم آپ کے خلاف کمپلینٹ کریں گے بول کے بولے۔ یہ مسئلہ ہے، 2 مہینے پہلے کمپلینٹ دیے تھے ہم، جب سے لے کے اب تک خالی ان کو بلانے میں چھ دلّا اقبال بھائی پارکنگ ہٹا دینا ہے، بس دردیو جی پہلے کی میں نکالتا ہوں، وہاں کی پارکنگ ہٹا دینا ہے۔ یہ پارکنگ کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ پہلے میں 2 مہینے پہلے کمپلینٹ دیا تھا، آپ کو بلا رہے ہو بولے بھائی، جو 2 مہینے پہلے کمپلینٹ دیا تھا سر میں، اس کے بعد یہ بستی والوں کے پورے سینا دیا تھا پولیس، چلو بلا رہے آپ لوگوں کو، بلا رہے چلے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان۔ ریاست میں اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور درجہ حرارت میں اضافے کے باوجود بارش سے شہریوں کو راحت ملی۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں دیر گئے بارش کا آغاز ہوا جو صبح تک جاری رہا، جس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس سے قبل شہر کے کئی علاقوں میں معتدل بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آسمان آبر آلود رہے گا اور ہلکی سے معتدل بارش گرج چمک کے ساتھ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، رنگا ریڈی، وقار آباد، سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی، سدی پیٹ، جنگاؤں، میڈچل، ملکاجگری اور یدادری بھونگیر اضلاع میں کہیں کہیں ہو سکتی ہے۔ ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دریاسنا کاماریڈی ضلع کے پٹلم، کمرم بھیم ضلع کے آصف آباد اور عادل آباد کے بعض علاقوں میں ہلکی بوندا باندی بھی ریکارڈ کی گئی۔ رمضان کے اس مبارک اور پاک مہینے میں اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مند افراد کا ضرور خیال رکھیں اور آپ سے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ مجلس کی جانب سے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے کرماگوڑا ڈویژن میں ضرورت مند افراد کے درمیان راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔
AI समिट में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने जिस तरह पीएम मोदी के खिलाफ मुजाहरा किया, बीजेपी के सरकर्दा लीडरान हैरत में हैं। वजीर आजम समेत मोदी हुकूमत के कई वज़रा ने इस अमल को मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दिया, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रही। कांग्रेस लीडरान अपने बयानात में भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे। इस ताल्लुक से लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें कहा है कि मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने इस वीडियो पैगाम में पीएम मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि एब्स्टिन फाइल्स में आपके वजीर और आपके दोस्त का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने मुजरिम के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहदा किया, जिसमें आपने मुल्क को फरोख्त कर दिया, ये शर्म की बात है। वो आगे कहते हैं कि हमारे मुल्क का डाटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया, ये शर्म की बात है। एक साथ आ रहा है, ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए अनिल अंबानी, अदानी और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। झारखंड के रांची में दर्दनाक तैयारा हादसे की खबर से हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि परवाज भरने के बाद ही एक एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गया, जिसमें अमले के एहलकारों समेत तकरीबन 7 अफराद सवार थे। अंदेशा जाहिर किया जा रहा कि इस हादसे में सभी की मौत हो गई। हालांकि इस सिलसिले में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। इस एयर एम्बुलेंस ने एक मरीज के साथ दिल्ली के लिए रांची एयरपोर्ट से परवाज भरी थी और तैयारे से आखिरी राब्ता हुआ था। और शाये खबर के एक रिपोर्ट के मुताबिक रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने हादसे की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस चित्रा जिले के समरिया थाना हलके वाक़े करमाटांड गांव के पास घने जंगल में हादसे का शिकार हुई। दरमियान रास्ते में इसका राब्ता रडार से टूट गया था। एक दीगर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि एयर एम्बुलेंस चित्रा और समरिया की सरहद के करीब हादसे का शिकार हुई, जहां गालिबन बारिश हो रही थी। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यूनुस ने अपनी आईनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। सदर को न सिर्फ अहम बातचीत से दूर रखा, बल्कि उन्हें हटाने की साजिश करके मुल्क को गैर मुस्तकम करने की कोशिश की। दरअसल बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली अबूरी हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि इस दौर में सदर के आईनी इख्तियारात को कमजोर किया गया और उन्हें गैर आईनी तरीके से हटाने की साजिश की गई। शहाबुद्दीन ने कहा कि अबूरी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग कर दिया, कोई मालूमात शेयर नहीं की और यहाँ तक कि उनके प्रेस डिपार्टमेंट को भी हटा दिया गया। ढाका में अपनी सरकारी रिहाइशगाह बंग भवन में बंगाली रोजनामे काले कंठों को दिए एक इंटरव्यू में सदर ने कहा कि इन 1.5 सालों में मैं किसी भी बातचीत में शामिल नहीं रहा, फिर भी मेरे खिलाफ कई तरह की साजिशें की गई। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाब करीब है। सभी पार्टियों ने वोटर्स के दरमियान पहुंचकर अपने हक में राह हमवार करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी कोशिश के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के वोटर्स को एक खुला खत लिखा। इस खत ने रियासत की सियासी गर्मी में इजाफा कर दिया। खत में पीएम मोदी ने एक बार बीजेपी सरकार का नारा देते हुए रियासत की मौजूदा हुकूमत पर बराह रास्त हमला कर दिया। इस खत में वज़ीर आज़म ने कहा कि सोनार बंगाल का ख्वाब देखने वाला हर शहरी मायूस है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में माएं व बहनें खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही और तब्दीली अब लाजमी है। अपने खत का आगाज पीएम मोदी ने जय मां काली से किया और लिखा कि कुछ ही महीनों में मगरबी बंगाल की किस्मत तय होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वोटर्स के फैसले पर मुनहसर होगा।
वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत पर अमेरिकी टैरिफ महसूलात के असरात का अंदाजा लगाना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है और वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल सूरत हाल का जायजा ले रहे। निर्मला सीतारामन ने वफाकी दारुल हुकूमत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बजट के बाद रिवायती इजलास से खिताब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमेरिकी टैरिफ तब्दीलियों से हिंदुस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबसरा करना अभी बहुत जल्दी है। वज़ीर तिजारत इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उनके ये तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए जब आलमी मंडियां अमेरिका के नए टैरिफ इक़दामात पर रद्दमल दे रहे, जिससे मुख्तलिफ मईशतों को अपनी तिजारती नमू और तरक्की के मंजरनामे पर नजरसानी करनी पड़ रही। तमिलनाडु में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के बाद हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। इस बड़ी मुहिम के दौरान वोटर लिस्ट से 74 लाख से ज्यादा नाम खारिज कर दिए गए। तरमीम शुदा फहरिस्त के मुताबिक अब रियासत में वोटर्स की कुल तादाद 5 करोड़ 66 लाख रह गई। जिले इलेक्शन अफसरान अलग अलग अजला के आदाद व शुमार जारी कर रहे। ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत की गई। इनमें मर्द वोटर्स 2 करोड़ 77 लाख 38,925, ख्वातीन वोटर्स 2 करोड़ 89 लाख 60,838 और तीसरी जिन्स के 7,617 वोटर्स शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इस नजरसानी का मकसद वोटर लिस्ट को शफाफ और दुरुस्त बनाना। हज़फ किए गए नामों में बड़ी तादाद वफात पा जाने वाले वोटर्स की है। तकरीबन 66 लाख नाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हटाए गए। जिन लोगों का नाम गलती से कट गया है या जो नए वोटर्स हैं वो फॉर्म 6 भरकर दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। कमीशन का कहना है कि हर अहले शहरी को वोट देने का हक मिलेगा, लेकिन फहरिस्त में गलत या दोहरे नाम नहीं रखे जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।